شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ آپ بے شک بہترین گروہ ہو جسے بھیجا گیا ہے دنیا میں اس مقصد کے لیے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو، اور بے شک آپ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں تین چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو امت ہے اس کا مقام اور اس کا جو ہے نا عہدہ بتایا گیا ہے کہ آپ کون سی امت ہو۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس امت کو بھیجنے کا منصب کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے۔ تو یہ ایک بہترین امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور بہت سے قومیں آئی ہیں، بہت سے نبی آئے ہیں، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کو بہترین امت کہا گیا ہے، اور اس کو جو ہے نا عہدہ جو دیا گیا ہے وہ بہترین امت کا دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت والے دن جو جنتیوں کی صفیں ہوں گی 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، جس میں سے 80 جو صفیں ہوں گی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی اس کی ہوں گی۔ تو اس لیے اس کا جو منصب ہے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ تو ہمیں اس کا منصب جو ہے نا اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ یہ اس کا جو مقصد ہے اس امت کو یا اس قوم کو بھیجنے کا وہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس امت کو جو بھیجا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا۔ یہ معاشرے کی بھلائی کے لیے اس امت کو بھیجا گیا ہے۔ کہ اس امت کا مقصد ہے کہ بھئی لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنا اور برائی سے روکنا۔ جو تیسرا مقصد اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس آیت میں جو تیسری بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو یہ ذمہ داری یہ ہے کہ اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور برائی سے ان کو روکنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ برائی کو دیکھو تو اس کو طاقت سے روکو، اور اگر آپ برائی کو طاقت سے نہیں روک سکتے ہو تو اسے زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو پھر کیا کرو کہ اسے دل سے برا مانو۔ تو یہ جو دل سے برا ماننا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دی ہے، اگر ہمارے پاس عہدہ ہے، اگر ہمارے پاس حکومت ہے تو ہم یہ برائی کو طاقت سے روک سکتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس عہدہ نہیں ہے اور اگر ہم عام انسان ہیں تو پھر ہم زبان سے تو کسی کو کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ یہ برے کام نہ کرو، آپ یہ نیکی کی طرف آؤ، آپ نماز کی طرف آؤ، آپ یہ جو لوگوں کی برائیاں کرتے ہو یہ نہ کرو۔ تو زبان سے تو انسان کے اندر اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم کسی کو اسے برائی سے روک سکیں۔ پھر اگر ہم یہ بھی جرات نہیں رکھتے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دل میں تو کم از کم برا جانو نا کہ یہ برا کام ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اخلاقی جرات نہیں رکھتے کہ ہم کسی کو زبان سے منع کریں کہ وہ کوئی برا کام کر رہا ہے، تو ہم کم از کم ہمارا دل کے اندر تو یہ ملال ہو نا کہ بھئی ہم جو ہے یہ برا کام ہے۔ ہمیں رات کو مطلب اس بارے میں سوچنا چاہیے، رات کو ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم اس برائی کو کسی طرح جو ہے نا وہ روکیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک بہترین امت بنا کر بھیجا گیا تھا کہ ہم برائیوں کے لوگوں کو نیکی طرف حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ تو آج ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا آیا ہم جو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن پاک میں ہم اس پر پورا اتر رہے ہیں؟ نہیں، ہم جو ہے نا اگر اس پر پورا اتر رہے ہوتے تو آج دشمن جو ہے نا ہمارے گھروں میں گھس کر ہمیں نہ مار رہا ہوتا۔ ہم اسلام کے پیروکار ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا ہم یہ کام نہیں کر پا رہے، ہم لوگوں کو برائیوں سے نہیں روک رہے، اس لیے تو ہمارا یہ حال ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ نہیں لیں گے اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر نہیں لائیں گے تو ہمارا حال بھی ان قوموں کی طرح ہو جائے گا جیسے قوم سمود تھی، قوم موسیٰ تھی، قوم عاد تھی۔ تو یہ قومیں کیوں تباہ و برباد ہوئی ہیں؟ اس لیے برباد ہوئی ہیں کہ یہ
لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں بلاتی تھی، خود نیک کام نہیں کرتے تھے، اور یہ پھر ان کا تاریخ میں جو اشر ہے آپ سب نے دیکھا ہے۔ تو اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ جو لوگ خود نیکی کام کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو اس کی دعوت نہیں دیتے، تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ ایک بستی ہے اس کو جا کے الٹ دو۔ تو اس بستی میں جب وہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام گئے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو وہ فرشتہ جب واپس گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ، وہاں تو تیرا ایک بندہ ہے، وہ تیری عبادت میں لگا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، تو میں اس بستی کو کیسے الٹ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس بندے کو اس بستی کے نیچے رکھو اور اس کو پہلے تباہ کرو اور بستی کو اس کے اوپر ڈال دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ اپنی آخرت تو بنا رہا ہے، اپنے لیے تو جنت کا حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، لیکن یہ دوسروں کو تو دعوت نہیں دے رہا نا کہ آؤ آپ بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے کوشش کرو، آپ بھی میرا جیسے میں نیک کام کر رہا ہوں آپ بھی آؤ نماز پڑھو، آپ بھی آؤ بھلائی کی طرف۔ تو نیکی کی طرف جو بندہ دعوت نہیں دے گا تو اس سے بھی کل پوچھ ہوگی۔ کل ہم امت مسلم ہیں، ہمارا بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، احکام ہے، ہم اپنے ہی جنت نہ بنائیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کریں اور یہ جو اللہ کا پیغام ہے ان تک پہنچائیں، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اس لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔